بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورا کائنات کو تسلیم فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوق رہا کرتی تھی اور انسانوں کے اصلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کے ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی اور شیطان ابلیس کیسے بنا۔ ناظرین، اس تمام سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوق کو پیدا کیا، ایک ناری مخلوق اور دوسرے نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے نوازا۔ اس مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جس کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے لذیذ جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذیذ جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو پیدا بھی فرما دیا۔ اس طرح اس جن اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جن کی وجہ سے یہ ناری جن مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی جن کا نام زلیبہ اور ان کی بیوی کا نام تبلیغ تھا، وہ دونوں بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زلیبہ جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی، اور تبلیغ عورت جن کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ زلیبہ جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ زلیبہ اور تبلیغ عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور طاقتور تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی ظاہر عرصہ زمین پر جنوں کا راج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ بے شریف تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین میں فتنہ فساد پھیلانے لگے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں
امن و امن سے زندگی بسر کرو۔ لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑا جنگ ہوا۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی زلیبہ اور تبلیغ نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جس میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جناتوں کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتے کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو موقع مل گیا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتے نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت غالب اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کے استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت عرفہ بن فرمایا کرتے ہیں کہ عزازیل 4000 سال تک جنت کے خزانے کا وزیر رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم تربیت دے رہا تھا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے مقرر فرشتے جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے بڑے بڑے فرشتے بھی عزازیل سے تعلیم تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی مالک ہے، اسے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جن ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل جن نے دیکھا لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر عزازیل کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔
अज़ाज़ील को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहे हैं जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमानों और ज़मीनों से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है, चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को पैदा किया तो उस पुतले को 40,000 साल तक उसी तरह पड़ा रहने दिया। तो वह पुतला 40,000 साल तक उसी तरह पड़ा रहा, उसमें जान न डाले। चुनांचे जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरत ज़दा होकर उसको देखते, और जब अज़ाज़ील का गुजर होता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से तो वह नफरत और तकब्बुर से उसे देखा करता। वह नफरत और तकब्बुर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तरह तरह की अज़ियतें देता था, क्योंकि वह यह समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला की खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं हूँ। इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अज़ियतें देता था। जब अज़ाज़ील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो उनके अंदर से मिट्टी के खनकने की आवाज़ आती। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तफ्लीग फरमाया और उसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं ज़मीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो ज़मीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। उस वक्त फरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, यह बंदा ज़मीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा तो हम तो हर वक्त तेरी इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वह तुम नहीं देख सकते। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा के लिए झुक गए। अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अज़ाज़ील कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बना गए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए हैं, मैं तो इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। चुनांचे यह बातें सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू शैतान मरदूद बन चुका है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनकर अज़ाज़ील को यकीन हो गया था कि मैं ही शैतान मरदूद हूँ। जब अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान मरदूद ने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी करने की तरफ ले जाऊंगा। बहुत तादार यानी बहुत ही ज्यादा तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरी नाफरमानी में तेरे और गुनाहों की तरफ माइल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद से फरमाया, तू मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत ही वसी है, मैं उनको माफ कर दूंगा। इस तरह अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके शैतान मरदूद बन गया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद के गले में लानत का ताव क़यामत तक डाल दिया। इस तरह शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। रिवायात में आता है कि जब क़यामत के दिन दूसरा सूर फूका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला शैतान को मौत का मजा चखाएगा। इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम के आग में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान मरदूद के शर से महफूज रखे और हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।